الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کل بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے اپنے اور بندوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم فرمائی ہے۔ 3.5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے اور ما بقیہ 3.5 آیتوں میں بندے کی دعا کا تذکرہ ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے صفات کو سننے کے بعد انسان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایاک نعبد، ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف عبادت اللہ کی ہوگی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد ہی آپ ہی سے طلب کی جائے گی۔ تو عبادت بھی اللہ کی اور مدد طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ چند امور ایسے ہیں جو غیر عادی ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ان کو کوئی انجام نہیں دے سکتا، اور چند امور ایسے ہیں کہ جس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی دے رکھی ہے اور بندے بھی وہ کر سکتے ہیں۔ جو کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا وہ ہے مثال کے طور پر ہدایت دینا، شفا دینا، اولاد دینا، یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، ورنہ پھر اللہ کا پارٹنر اور شرک کرنا لازم آئے گا۔ اور وہ امور جو عادتاً بندے بھی کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل ایک انسان کوئی بوجھ لے کر کے جا رہا ہے، اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، کسی سے مدد کا مطالبہ کر لیا، ذرا مجھے سامان اٹھانے میں مدد کرے، تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان دوسرے انسان سے مدد طلب کر سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے۔ خود بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں ہے من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا امور عادیہ میں انسانوں سے بھی مدد طلب کرنا جائز ہے۔ رہی بات اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو وسیلہ بنا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور وسیلہ بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے؟ 3 چیزیں وسیلہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 نیک اعمال، کہ نیک اعمال کو واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اس نیک عمل کی برکت سے میری مراد آپ کی بارگاہ میں پوری ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے زندہ شخصیت، جو اللہ کا مقبول بندہ ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اور تیسرا واسطہ ہے کہ جو انسان اللہ کا نیک مقبول بندہ تھا اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یہ 3 واسطے ہیں جن سے انسان دعا کرتا ہے۔ کیا ان 3 واسطوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا واسطہ عمل صالح، یعنی نیک عمل۔ یہ تو خود حدیث سے ثابت ہے کہ نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے۔ وہ 3 شخصوں کا واقعہ جو گھر سے نکلے تھے اور ایک غار میں چٹان کے اوپر آنے سے پورا منہ بند ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنا اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور دعا کی، چٹان آہستہ آہستہ ہٹتی رہی اور وہ موت کے منہ سے باہر آ گئے۔ تو نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے، خود حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے۔ زندہ مقبول شخصیت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بقید حیات تھے ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندہ مقبول شخصیت کا واسطہ دے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا جائز ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ ایک گروپ کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے،
اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے جواز کا قول اختیار کیا ہے ان کے نزدیک بھی کنڈیشن ہے کہ جس مقبول بندے کے واسطے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس قبر میں دفن شخص کو تم قادر مطلق نہ مانتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کی طرح مختار کل نہ مانتے ہو، بس اس کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کرتے ہو، تو اس انداز سے دعا کرنا جائز ہے۔ ورنہ خود اس کو کہ اولاد دینے والا یہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے، اس طریقے سے دعا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اس کے شرک ہونے میں کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو جواز کا قول اختیار کیے ہوئے ان کے نزدیک بھی کنڈیشن ہے۔ تو ان تین صورتوں میں توسط سے دعا کرنا کیسا ہے، تینوں صورتوں کا حکم آ گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد آپ ہی سے طلب کرتے ہیں، اور بیچ میں جو واسطہ بناتے ہیں یہ صرف واسطہ ہے، قادر مطلق اور مختار کل نہیں ہے۔ اس کو آسان مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو ہمارے گھر میں جو بجلی کا بلب ہے جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، پنکھا ہے جس سے بہترین ہوا ملتی ہے، مگر ان کا تعلق کس سے ہے؟ پاور ہاؤس سے ہے۔ اگر وہاں سے کنیکشن ختم ہو جائے تو بجلی آپ کو مل نہیں سکتی، پنکھے کی ہوا مل نہیں سکتی، کیونکہ پاور ہاؤس سے ہی ان کو پاور مل رہا ہے۔ تو اصل میں قادر مطلق اور مختار کل اللہ ہی کی ذات ہے، بیچ میں تو یہ اسی طرح کا واسطہ ہے صرف۔ اگر واسطے کو واسطے کی حد تک رکھتے ہوئے کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی سے انسان مدد طلب کرتا ہے، اور مدد انہی چیزوں میں طلب کی جاتی ہے جس کی ضرورت انسان کو۔ انسان کو سب سے بنیادی اور سب سے اہم ضرورت اس دنیا میں صرف یہی ہے کہ اس کو اللہ کا اور جنت کا راستہ مل جائے، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو اپنی اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلی ضرورت انسان ہر نماز کے ہر رکعت میں جو پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت تین طرح کی ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوق کو عطا کر رکھی ہے، وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی، پھر اس کی رہبری کی۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پڑھانا شروع کرو کیا سمجھ میں آئے گا، لیکن ماں کے سینے سے غذا کیسے حاصل کرنا ہے کس نے طریقہ اس کو سکھایا؟ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو اللہ نے سکھایا۔ مچھلی کے انڈے سے خود مچھلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پانی میں تیرنا اس کو کس نے سکھایا؟ بس وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ پہلی قسم کی ہدایت ہے، دنیا کے ہر چیز کو اللہ نے یہ ہدایت دی ہے۔ دوسرے نمبر کا ہدایت کا درجہ ہے وہ اسباب جن کو اپنانے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے، اور ان کے انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ بنیادی عقائد ہیں۔ یہ دوسرے نمبر کی ہدایت ہے۔ تیسرے نمبر کی ہدایت جس کو توفیق اور خصوصی ہدایت کہا جاتا ہے، جس کے انبیاء بھی محتاج ہوتے ہیں، صدیقین بھی محتاج ہوتے ہیں، صلحاء بھی محتاج ہوتے ہیں، شہداء بھی محتاج ہوتے ہیں۔ تو ہدایت کے بڑے اونچے درجات ہیں، اس لیے نبی بھی اس سورت کو ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت مل چکی ہے، پھر ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہدایت کے بھی تین درجات ہیں۔ یہ تین درجات اگر آپ سامنے رکھیں گے، قرآن کریم میں جہاں بھی ہدایت کا لفظ آئے گا آپ کو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کیا ہے اس کو پازیٹیو انداز اور نیگیٹو انداز دونوں انداز سے سمجھایا۔ دوسری جگہ اس کی تفسیر کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صراط مستقیم چار لوگوں کا راستہ ہے۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا بھی تذکرہ کیا، صالحین کا بھی تذکرہ کیا، شہداء کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ معلوم ہوا صراط مستقیم کتاب اللہ سے بھی مل سکتا ہے اور رجال اللہ سے بھی مل سکتا ہے۔
یعنی اللہ کے نیک بندوں کی پیروی سے بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں جہاں اس کی تفسیر ہوئی ہے 3 طبقوں کا مزید تذکرہ کیا، اس لیے کہ نبی قیامت تک اس دنیا میں باقی رہنے والے نہیں ہیں، البتہ صدیقین، شہداء اور صالحین یہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ جس راستے پر ہوں گے وہ بھی صراط مستقیم ہوگا۔ اور نیگیٹو پوزیٹو انداز میں بھی سمجھایا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کن پر انعام فرمایا؟ 4 طبقوں کا تذکرہ دوسری آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نیگیٹو انداز میں بھی سمجھایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی تو ہماری حفاظت فرما جو صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 گروپ ایسے تھے، ان میں کا ایک مغضوب علیہم تھا اور ایک ضالین تھا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود کو مراد لیتے تھے اور ضالین سے مراد عیسائی اور نصارہ کو مراد لیتے تھے، مگر آج کے زمانے میں فرقے اتنے زیادہ ہو گئے تو ضالین سے مراد وہ ہیں جو صراط مستقیم سے تھوڑے ہٹے ہوئے ہیں، اور مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے پورے کے پورے ہٹ چکے ہیں، ان کو بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اور مزید اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو ایک وہ شخص ہے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے صراط مستقیم کیا ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کی تحقیق ہی نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو ضالین کہا جائے گا۔ اور دوسرا گروپ ایسا ہے جن کے سامنے حق بات واضح ہو چکی ہے، صراط مستقیم واضح ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی انانیت کی وجہ سے اس کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، ان کو مغضوب علیہم کہا جائے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ سورہ فاتحہ اگر نماز میں پڑھی جائے تو پوری ہونے کے بعد آمین کہنا چاہیے، نماز کے باہر بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور پوری ہو جائے تو آمین کہنا چاہیے، کیونکہ آمین کا مطلب ہے اللہ جو دعا ہم نے کی ہے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ پھر یہ مسئلہ ہے کہ اس کو زور سے کہیں گے یا آہستہ کہیں گے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، لیکن خود قرآن میں فرمایا آمین ایک دعا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، بہتر ہے کہ اس کو آہستہ کہا جائے۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو مختصر انداز سے تشریح دی وہ پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی ہدایت کی دعا ہم نے مانگی ہے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے 30 پارے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی تو یہ نہیں کہ کامل ہدایت ہمیں مل گئی، ابھی 30 پارے سننے کے بعد انشاءاللہ کما حقہ ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان